بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قریش نے یہودی کے کہنے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کون سے 3 سوال پوچھے تھے؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی غلطی نوٹ فرمائیں تو اصلاح ضرور کیجیے گا۔ قریش مکہ نے اپنے 2 آدمی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو محیط مدینے کے یہودی علماء کے پاس بھیجے۔ دونوں آدمیوں نے یہودی علماء سے پوچھا کہ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے امتحان لینا چاہتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ یہودیوں نے ان کو بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھو۔ پہلے نمبر پر اگلے زمانے کے ان نوجوانوں یعنی اصحاب کہف کا کیا قصہ تھا؟ دوسرے نمبر پر وہ کون تھا جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا، جو مشرق اور مغرب سے ہو کر آیا؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی ماہیت کیا ہے؟ بعض علماء کے مطابق تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تھا۔ قرآن کے مطالعے سے بھی یہ بات کریم کیاس معلوم ہوتی ہے۔ یہودی علماء نے کہا اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتا دیں تو انہیں نبی مان کر ان کی اتباع کرو، اور اگر وہ نہ بتا سکیں تو نعوذ باللہ وہ شخص جھوٹا ہے، جو چاہو کرو۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور تینوں سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا، میں کل ان کا جواب دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان سے پوچھ کر بتا دوں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کل تک بذریعہ وحی مطلع فرما دیں گے۔ لیکن 15 دن گزر گئے، وحی نازل نہ ہوئی۔ اہل مکہ خوش ہو گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہو گئے۔ 15 دن بعد جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف کی آیات لے کر آ گئے، جن میں تینوں سوالوں کے جواب تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انشاءاللہ کہنے کی ہدایت بھی فرمائی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور کسی چیز کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل اسے کر ہی دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کر لے جب بھول جائے، اور کہہ دو امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر راستہ دکھائے۔ اور آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کہف کی وہ تمام تفصیل بھی بیان فرما دی جو جیکب پادری کی تحریر میں موجود تھی، اور نہ ہی عیسائی ان سے واقف تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی تصدیق فرما دی۔